الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ مولانا العظیم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد المعدن الجود کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار اور اسلام کی مقدس پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ 10 شوال المکرم امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت ہے، تو ہم نے چاہا کہ اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرے آپ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت جو احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد ہم پر آشکار ہوتی ہے، ہم پر ظاہر ہوتی ہے، اسے میں آپ کی خدمت میں آج بیان کروں، اور چند اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے گوشے بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں، اس لیے کہ آج ہم امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، مگر آپ کے تعلیمات سے اور آپ کے سیرت کے گوشے سے ہم بڑے ہی دور نظر آتے، تو وقت کا تقاضا ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم جس امام کا نعرہ لگاتے ہیں فقط اس امام کا نعرہ نہ لگائیں نام کا، بلکہ اس کی سیرت بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا 3 حدیث نبوی، جس سے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان یعنی مجدد کی شان بیان ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ 14 صدی میں، ہر صدی میں 100 سال میں ایک مجدد آتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس خاص بندے کو مبعوث فرما کر امت مسلمہ میں جو فتنے اور جو بدعات و خرافات پیدا ہو چکے ہوتے، مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی تجدید کرتا ہے اور ان خرافات و بدعات کو اور غلط نظریات کو ختم کر کے صحیح عقائد حقہ کو امت مسلمہ تک پہنچاتا ہے اور غلط عقائد و نظریات کو صاف کرتا ہے۔ تو اب آئیے میں بتاؤں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان و عظمت حدیث پاک کی روشنی میں۔ اس سے پہلے یہ بات بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ جو حدیثیں میں ابھی بیان کروں گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجددین کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، تو اس میں مطلق لفظ تو نہیں ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، مگر چونکہ مجددین کی اس میں شان و عظمت ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے جو بالاتفاق تمام ائمہ اہل سنت نے، علماء عرب و عجم نے آپ کو مجدد تسلیم کیا ہے، بالخصوص علماء ہند نے، تمام علماء اہل سنت نے آپ کو مجدد تسلیم کیا ہے بالاتفاق، اس پر کسی کا اختلاف ہی نہیں رہا ہے۔ تو اب جو مجدد کی شان کی حدیث بیان کی جائے گی اس میں یقیناً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی بھی ہوگی۔ چنانچہ آئیے میں پہلی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اس سلسلے میں، جس کو امام حسام الدین الہندی المتوفہ 975 ہجری، آپ کی وفات 975 ہجری میں ہوئی ہے، وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کنز العمال، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 229 پر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے متن کو پہلے بیان فرمایا اور جو اس کی سند ہے وہ آخر میں ذکر فرمائی۔ تو حدیث کچھ یوں جملوں میں بیان فرماتے ہیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رحمت اللہ علی خلفائی، کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے جب اس جملے کو سماعت کیا، سنا، تو صحابہ نے عرض کیا قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں جن کے لیے آپ دعا فرما رہے، جن کے لیے دعائے رحمت آپ فرما رہے، آپ کے خلفاء کون ہیں، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے قال الذین یحیون سنتی ویعلمونها الناس، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے خلفاء وہ ہے جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا مجدد کی شان وہ ہوتی ہے کہ وہ سنت کو جو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے اور جس سے لوگ دور ہو چکے ہیں، پشے پوش ڈال چکے، جن باتوں کو، جن حدیثوں کو، جن سنتوں کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سنت کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، تازہ کرتا ہے، احیا بخشتا ہے اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے تاکہ لوگ غلط راستے سے ہٹ کر، بدعات کے راستے سے ہٹ کر سنت کی پیروی کرنے والے بن جائے۔ تو یہ مجدد کی شان ہے۔ اس حدیث کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کے لیے بھی ہم یقیناً مصداق جان سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مجدد کی شان بیان کی گئی ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کے مجدد ہے بالاتفاق، اس پر کسی کا اختلاف نہ رہا ہے علماء اہل سنت کا۔ اس حدیث کو کنز الامال میں جلد نمبر 10 حدیث نمبر 29,209 پر امام حسام الدین ہندی نے نقل فرمایا، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا۔ اسی حدیث کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پر نقل فرمایا ہے۔ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 پر نقل فرمایا۔ امام فخر الدین رازی، جن کی بڑی ہی مشہور و معروف تفسیر ہے تفسیر کبیر، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 پر آپ نے اسی حدیث کو، اسی روایت کو بیان فرمایا ہے۔ اب آگے آپ نے بیان فرمایا ہے اس کی سند عن الحسن بن علی، یعنی یہ روایت جو ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، امام حسن سے یہ روایت منقول ہے، تو آپ نے اس کی سند کا بھی ذکر فرما دیا۔ اب آئیے دوسری حدیث سماعت کرتے ہیں۔ سنن دارمی کے امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے امام گزرے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے گزرے۔ انہوں نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ حدیث یوں جملوں میں آپ نقل فرماتے ہیں عن الحسن، یہ حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں۔ حسن کون؟ حسن بن علی، جو کہ پہلی حدیث میں نے بیان کیا وہ راوی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگردوں میں سے رہے بعض روایتوں کے مطابق، اور آپ تابعی ہے جلیل القدر۔ تو آپ نے سنن دارمی نے، صاحب سنن دارمی نے اس روایت کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجات واحدة في الجنہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ طلب یعنی تحصیل علم میں ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرے، یعنی اس نیت سے وہ علم دین کو حاصل کرے، تحصیل کرے کہ اس اپنے علم کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرے، تو اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس مجدد کی جو دین کی تجدید کرتا ہے، جو دین کو تازہ کرتا ہے، اور ان سنتوں کو جن کو امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افرادوں نے بھلا چکے، فراموش کر چکے، تو وہ سنت کو زندہ کر کے لوگوں کو سامنے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ غلط راستے سے ہٹ کر صحیح راستے پر گامزن ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے متمسک ہو جائے، جڑ جائے۔ اس حدیث کو حضرت امام دارمی نے بیان کیا، جیسے کہ میں نے بیان فرمایا، اور بھی اس حدیث کو کئی علماء نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے، جیسے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم الاوسط، امام سنن دارمی نے اس کو جلد نمبر 1 حدیث نمبر 366 پر نقل فرمایا، جیسا کہ آپ اسکین پہ دیکھ سکتے ہوں گے اسکرین پر۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 9400
94 पर नकल फरमाया है, 54 पर नकल फरमाया। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 163 पर नकल फरमाया। इब्न असाकिर ने, इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्कुल कबीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 61 पर नकल फरमाया है। ये थी दूसरी हदीस जिसके मैंने चंद तखारीज आपकी खिदमत में पेश कर दी। अब आइए तीसरी हदीस में पेश कर रहा हूँ मुजद्दिद की शान में, जो कि सुनन अबू दाऊद में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नकल फरमाया। ये सुनन अबू दाऊद या सित्ता की किताब है और बड़ी ही मोतमद और मोतबर किताब है, जिसको अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिदीन भी मानते हैं। इस किताब में हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह ने हदीस पाक जो नकल फरमाया है वो यूँ जुमलों में आई है। आप रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाते नकल करते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ीमा अअलम, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे जो भी इल्म अतिया हुआ, जो भी अता किया गया, उन तमाम इल्म में मेरे इल्म में ये भी बात है कि अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत किया जाना है। फरमाते हैं कि इन्नल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाला इन्नल्लाह यबअस लिहाज़िहिल उम्मति अला रासि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा, कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया यकीनन अल्लाह ताला हर 100 बरस में, हर 100 साल में एक मुजद्दिद को भेजता है, और उसका काम क्या होता है? जो उनके दीन को ज़िंदा करता है। मन युजद्दिदु लहा दीनहा, जो उनके दीन को ज़िंदा करता है, दीन को तरोताज़ा करता है। दीन में जो गलत नज़रियात आ गए थे, जो बिदआत आ गए थे, उनको ख़त्म करके हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक तालीमात को और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस नबवी जो बयान की गई है, सुन्नत जो बयान की गई है, उनको ज़िंदा करता है, जो लोगों ने फरामोश कर दिया था। इस हदीस को सुनन अबू दाऊद में हज़रत साहिब अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, इमाम अबू दाऊद ने नकल फरमाया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मुजद्दिद की ये शान होती है कि हर 100 साल में अल्लाह तबारक व तआला एक मुजद्दिद को भेजता है हमारे दरमियान, जो दीन में तजदीद का काम करते हैं और दीन में सही नज़रियात को बयान करते हैं, गलत नज़रियात की तरदीद करते हैं। ये शान मुजद्दिदीन की होती है। चुनांचे 1400 साल से जितने भी मुजद्दिदीन आए हैं उनकी शान में और उस हवाले से ये हदीस पाक उनके मुज़दाक़ है। और उन्हीं मुजद्दिदीन में एक ज़ात गिरामी 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात गिरामी भी शामिल है। इस हदीस को सुनन अबू दाऊद में इमाम अबू दाऊद ने जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 4291 पर नकल फरमाया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे स्क्रीन पर। और इसी हदीस को इमाम अल हाकिम ने अपनी अल मुस्तदरक अल सहीहैन में जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 522 पर नकल फरमाया। मिशकातुल मसाबिह में इमाम ख़तीब तबरेज़ी ने जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 229 पर नकल फरमाया। इन तीनों हदीसें मुजद्दिदीन की शान में वारिद हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि मुजद्दिद की शान क्या होती है और उनका मकाम व मर्तबा क्या होता है। ये किस तरह दीन की तजदीद करते हैं और 100 साल में एक मुजद्दिद आते हैं और तमाम मुजद्दिदीन इसमें शामिल है। यकीनन तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात भी इसमें शामिल है। अब आइए, ये तो थी हदीस की रोशनी में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की शान व अज़मत जो हमने बयान करने की कोशिश की। और भी कई हदीसें इस सिलसिले में है जो आम उलमा की फ़जीलत में ऐसी ऐसी हदीसें आई है कि जिनको पढ़कर हम अपने ईमान को तरोताज़ा कर सकते। तो यकीनन जब आम उलमा और आम अइम्मा के लिए फ़जीलत में बड़ी बड़ी हदीसें आई है, बड़ी शान और अज़मत वाली हदीसें आई है, तो मुजद्दिद की शान तो उनसे बढ़कर है। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के हवाले से हम चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में बयान करेंगे और इस हवाले से चंद बातें बयान करेंगे। चुनांचे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो है ये 14वीं सदी के अज़ीम मुजद्दिद, बल्कि मुजद्दिद आज़म भी कहा जाए तो इसमें मुबालगा ना होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुजद्दिद आज़म के लक़ब से ताबीर की गई है। आपकी विलादत जो हुई थी ये 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी में बामुताबिक 14 जून 1856
عیسوی میں اتر پردیش کے شہر بریلی میں ایک نہایت ہی دینی اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے آپ۔ یہ گھرانہ ہر لحاظ سے عظیم اور برکت والا خاندان تھا۔ وقت ظہر میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، جب یعنی آپ تولد ہوئے تھے، آپ کی ولادت ہوئی تھی تو وہ وقت ظہر کا تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیدائش کے حوالے سے ایک آپ کے والد گرامی کا خواب بیان کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا، بڑا ہی بھیانک اور خوفناک خواب تھا۔ تو چنانچہ آپ ڈرے ہوئے اپنے والد گرامی حضرت علامہ رضا علی خان جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ابا جان، میں نے ایک بڑا ہی بھیانک، خوفناک اور ہیبت انگیز خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا خواب تو بتاؤ۔ چنانچہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے والد گرامی نے خواب بیان کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مولانا رضا علی خان نے فرمایا کہ شہزادے غمزدہ نہ ہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس خواب کی تعبیر بڑی ہی اچھی تعبیر ہے۔ وہ تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کے علم سے دنیا استفادہ کرے گی اور جس کا شہرہ مشرق و مغرب کے جانب بھی خوف پھیلے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان تھی ہمارے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آبا و اجداد تھے، ان کا تعلق تھا افغانستان سے، اور قبیلے بڑھج، غالباً قبیلے بڑھج سے ان کا تعلق تھا، افغانستان سے پٹھان کا قبیلہ تھا یہ۔ آپ کے جد امجد میں سب سے پہلے جو فرد واحد تھے جناب سعید اللہ خان، وہ سب سے پہلے ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان تشریف لانے کے بعد ان کی 3 اولادیں ہوئی غالباً، پھر اس کے بعد 3 اولادوں میں جو ایک آپ کے بیٹے ہوئے تھے شہزادے، وہ جناب اعظم خان صاحب تھے۔ پھر ان سے حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یک بعد دیگر آپ تولد ہوئے بریلی شریف کی سرزمین پر، جو کہ بڑی ہی عظیم شان و عظمت والے تھے اور ایک عظیم عالم دین تھی۔ آپ کے جو آبا و اجداد تھے ان کا تعلق پیشہ کے اعتبار سے فوج میں آپ تھے اور بڑے بڑے عہدوں پر آپ فائز رہا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جو علامہ رضا علی خان ہے، یہ پہلے فرد واحد ہے جنہوں نے ایک الگ راہ اختیار کی۔ وہ راہ علم دین کی تھی اور آپ علم دین کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے علم دین میں وہ مقام حاصل کیا کہ آپ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ قطب الوقت رہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا علامہ رضا علی خان، اور آپ نے عالم دین بننے کا شرف حاصل کیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحب الکرامت بزرگ رہے علامہ رضا علی خان۔ ایک مرتبہ روایت بیان کی جاتی ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ سیرت حیات اعلیٰ حضرت میں حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز کرتے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان کی کرامت کے حوالے سے کہ آپ صاحب الکرامت بزرگ تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنے کاشان مبارک سے نکل کر کسی جانب تشریف لے جا رہے تھے اور وہ دن ہولی کا تھا، ہندوؤں کے تہوار ہولی کا دن تھا۔ تبھی سامنے ایک طوائفوں کا خانہ تھا، ان طوائفوں میں سے ایک طوائف نے یہ کیا کہ آپ کے دادا جان کے پر ہولی کا رنگ پھینک دیا، جس سے آپ کے لباس رنگیلے ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس دادا جان پر جب رنگ پھینکا گیا تو مسلمان جو آپ کے چاہنے والے تھے انہوں نے بدلہ لینا چاہا اور ان طوائفوں کے گھر پر حملہ کرنا چاہا، تو آپ کے دادا جان نے روک دیا، فرمایا کہ تم بدلہ نہ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا ہے، اس نے میرے کپڑوں کو رنگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رنگ دے گا۔ یہ جملہ ارشاد فرمانا ہی تھا کہ تمام لوگوں نے دیکھا کہ وہ طوائف اپنے گھر سے نیچے آتی ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں پر گرتی ہے اور مشربہ اسلام ہو جاتی ہے۔ جب وہ اسلام کو قبول کر لیا تبھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے اس طوائف سے جو کہ اب مسلمان ہو چکی تھی اپنے ایک ساتھی سے اس کا عقد فرما دیا، اس کا نکاح فرما دیا۔ یہ صاحب الکرامت بزرگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جملوں کی بھی لاج رکھ لیا کرتا تھا۔ چنانچہ لاج اس طرح رکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک طوائف کو بھی جو کہ غیر مسلم تھی اسے ایمان والا بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بھی بڑے عظیم شان و عظمت والے ہیں۔
اور بڑے ہی عظیم عالم دین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے بڑے بڑے القابات استعمال فرمائے. خاتم الاقابیر یعنی وہ بزرگ جن پر بزرگیت ختم ہو جاتی ہے، اس طرح کے القابات آپ نے بیان فرمایا اپنے والد گرامی کے بارے میں. آپ بہت بڑے عالم دین تھے، چنانچہ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہے، جیسے کہ تفسیر سورہ علم نشرہ اور دیار المحبوب علی ذکر القلوب، اس طرح کی کئی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے. بڑی بڑی آپ نے کتابیں لکھی ہے جو کہ آج چھپتی ہے اور ملتی بھی. ایسا نہیں ہے کہ کتابیں آپ نے لکھ دی اور وہ گمنام کتابیں نہیں، بلکہ وہ ساری کتابیں موجود ہیں اور ملتی ہے، آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں اور ان کتابوں سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی شان تھی کہ آپ بہت بڑے عالم دین بھی تھے. انہی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جلوہ گری ہوئی، انہی کی ذات سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ 1272 میں جیسے کہ میں نے بتایا 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے، تو آپ کا تاریخی نام رکھا گیا المختار، لیکن آپ کے دادا جان جو تھے وہ آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا کرتے تھے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سن ولادت کو ایک آیت کریمہ جو کہ سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ ہے اس سے استخراج فرمایا ہے. چنانچہ وہ آیت کریمہ یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں خود ذکر فرمایا ہے. الملفوظ میں حصہ سوم میں تیسرے حصے میں موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ولادت کی تاریخوں کا ذکر کرتے ہوئے اس پر ارشاد فرمایا اس حوالے سے کہ بحمدہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری ولادت کی جو سن کی تاریخ ہے، سن تاریخ ہے، وہ اس آیت کریمہ میں ہے. وہ آیت کریمہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، جو کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، روح القدس کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی. اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عداوت عدا اللہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ مجھے گھٹی میں پلا دیا گیا ہے. اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے قلب میرے سینے کے دو حصے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جل جلالہ تحریر ہوگا. سبحان اللہ. یہ آپ کا یقین تھا، یقین کامل تھا، یہ آپ کا اعلیٰ ایمان تھا کہ آپ فرماتے اگر میرے سینے کو دو حصہ کیا جائے تو ایک پر لا الہ دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ دوسرے پر محمد الرسول اللہ تحریر ہوگا. اب اسی آیت کریمہ میں اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے اللہ کی جماعت. گویا اس طرح بلیغ اشارہ فرما دیا کہ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو ایسے پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متمسک ہو جاؤ اور آپ سے جڑ جاؤ، اس لیے کہ یہ جماعت کسی فتنے کی جماعت نہیں بلکہ یہ اللہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے، اور آپ نے اپنے سن تاریخ سن ولادت کو اس آیت کریمہ سے بیان فرمایا ہے، استخراج فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ فرمایا تھا. یہ تو 4 سال کی عمر میں رہا آپ کا ناظرہ فرمانا، لیکن 3.5 سال کی عمر میں آپ نے فصیح عربی میں گفتگو فرمائی تھی. چنانچہ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ حیات اعلیٰ حضرت میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 پر لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے مسجد سے نکل کر مسجد گھر کے چبوترے میں بیٹھا ہوا تھا، تبھی ایک عربی شخص جو کہ لباس عربی زیب تن کیے ہوئے تھے میرے قریب آتے ہیں. مجھ سے پوچھا، عربی زبان میں پوچھا کہ کیا تم رضا علی خاں کے پوتے ہو؟ تو میں نے عربی ہی زبان میں کہا کہ جی ہاں میں رضا علی خاں صاحب کا پوتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ انہوں نے مجھ سے پونے گھنٹے عربی زبان میں فصیح و بلیغ عربی زبان میں گفتگو کی، اور باخدا میں فصیح و بلیغ زبان ہی میں انہیں پونے گھنٹے تک جواب دیتا رہا. یہ شان تھی ہمارے امام کی کہ 4 سال میں ناظرہ قرآن ختم فرما رہے، مگر 3.5 سال میں فصیح و بلیغ زبان میں آپ عربی زبان میں گفتگو فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 5 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی 6 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے ایک
تقریر فرمائی میلاد النبی کے موقع پر، اور وہ تقریر اتنی فصیح و بلیغ آپ نے فرمائی تھی کہ بڑے بڑے جید علماء آپ کے درمیان موجود تھے، اور آپ نے ان تمام جید علماء کرام کے درمیان 6 سال کی عمر میں تقریر فرمائی تھی۔ یہ شان تھی ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو ایک واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ ظفر الدین بہاری نقل فرماتے کہ جب 5 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ ایک مرتبہ اپنے مکان سے، اپنے کاشان اقدس سے نکل کے کسی طرف نکل رہے تھے، تبھی کچھ طوائفوں کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جب نظر ان طوائفوں پر پڑی، آپ نے بے ساختہ اپنے جبہ مبارک کو اٹھا کر اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ جب اپنے چہرے کو انہوں نے ڈھکا تو ایک طوائف نے ان طوائفوں میں سے کہا کہ واہ صاحب، بڑا عجیب حال ہے، تم نے چہرہ چھپانے کے لیے اپنے ستر کو کھول دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس طوائف کے اس جملے کو سنا، آپ نے برجستہ جواب دیا اور فرمایا کہ جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب آنکھیں بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے، لہٰذا میں نے اپنی آنکھوں کو چھپا کر اپنے دل کی حفاظت کر لی ہے، اور اپنے دل کی حفاظت کر کے اپنے ستر کی حفاظت کر لی ہے۔ جو ہی اس طوائف نے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے 5 سال کی عمر میں جواب سنا اس طوائف نے، تو وہ سکتے کے عالم میں خاموش ہو گئی۔ یہ شان تھی ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ 5 سال کی عمر میں آپ اس طرح سے بیان فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے بیان کو سن کر طوائف بھی متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور خاموش ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ 8 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے فن نحو پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ہدایت النحو۔ اس کی شرح لکھی، ہدایت النحو کی شرح لکھی آپ نے 8 سال کی عمر میں۔ یہ شان تھی ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہدایت النحو جو ہے یہ بڑی ہی مشکل کتاب ہے، علماء جانتے ہیں، اور جو درس نظامیہ کے طلباء ہے وہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہوگی کہ یہ کتاب کتنی مشکل ہے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں فن نحو کی کتاب وغیرہ، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکل کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سال کی عمر شریف میں شرح لکھ دی تھی۔ 10 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو اصول فقہ کی مارکۃ الآراء اور بڑی ہی اہم کتاب مسلم الثبوت کا آپ نے حاشیہ لکھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں تمام علوم و فنون سے آپ نے فراغت حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تھا، تبھی دروازے پر ایک فقیر آئے، اور جب دروازے پر وہ فقیر آئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، آواز دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، جب میں نے دیکھا کہ ایک فقیر میرے سامنے کھڑے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی بشارت دی اور فرمایا، دعائیں دی اور فرمایا کہ تم بہت بڑے عالم بنو گے۔ یہ شان تھی ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کہ بزرگان دین اور فقیر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا فرماتے ہوئے اور آپ کے حوالے سے بشارت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بچپنے ہی کے عالم میں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف تقریباً 5 یا 6 سال کی تھی، تو ایک مرتبہ آپ نے روزہ رکھا تھا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی علامہ نقی علی خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے افطار کی دعوت دی تھی، علماء کرام کو اور دیگر لوگوں کو افطار کی دعوت کے لیے بلایا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ بھی روزہ رکھے تھے، اور بریلی کی گرمی کا یہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ جو تھے وہ سوکھے جا رہے تھے، حلق سوکھے جا رہے تھے، اور بدن سے کمزوری ظاہر ہو رہی تھی۔ تو ماں باپ کی، والدین کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتے بچپنے کے عالم میں بچے روزہ رکھتے تو انہیں پھسلانے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ بیٹا ایک جانب سے نہیں دوسری جانب سے کھا لے، بچوں کا روزہ ایک جانب سے نہیں دوسری جانب سے نہیں، اس طرح کی باتیں والدین کیا کرتے محبت میں بچوں کے ساتھ۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے عالم میں روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے والد گرامی نے جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کمزوری کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک کمرے میں لے کر گئے۔ وہ کمرہ ایسا کمرہ تھا جہاں پر فرنی وغیرہ رکھی گئی تھی افطار روزہ کشائی کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے تنہائی کے عالم میں آپ کو لے کے گئے اور فرمایا کہ شہزادے دیکھو تم بڑے کمزور نظر آ رہے ہو، لو یہ فرنی اور تناول کر لو، کھا لو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ والد
اے میرے والد گرامی میرا تو روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بچوں کا روزہ نہیں ہوتا ہے، ایک جانب سے آپ کھا لو یہ فرنی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ والد گرامی میں اس فرنی کو نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ میرا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جواب دیا آپ نے بچپنے کے عالم میں، تقریباً 6 یا 5 سال کی آپ کی عمر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والد گرامی جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد علامہ نقی علی خان نے جب آپ کا یہ جواب سنا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے بے ساختہ اپنے شہزادے کے سر پر پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے تجھے اولاد مجھ جیسے شخص کو تجھ جیسی عظیم اولاد عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو باہر لے گئے۔ یہ شان تھی ہمارے امام کی۔ آپ کے تعلیم کا دور بھی بڑا ہی عظیم دور تھا۔ بسم اللہ خوانی ہی کے دن جب استاد نے الف با تا سا پڑھانا شروع کیا آپ کے استاد نے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو لام الف پر پہنچے، جب وہ لام الف لا پر، تو اعلیٰ حضرت نے اس پر سوال کر لیا بچپنے ہی کے عالم میں۔ اور استاد سے سوال کرنا گویا اس طرح بشارہ تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ یہ وہ طالب علم ہے جو استادوں کو بھی تعلیم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مرتبہ کتابت کی غلطی ہو گئی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام جو تھے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، اور بھی دیگر تلامذہ بیٹھے ہوئے تھے، پڑھنے والے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے دادا علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو استاد گرامی قرآن کا ناظرہ پڑھا رہے۔ اب وہاں پر زبر لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی آپ کو زبر پڑھا رہے قرآن کریم میں، اعلیٰ حضرت بار بار اس کو زیر پڑھ رہے۔ پھر آپ کے استاد گرامی نے تنبیہ فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم زبر کے علاوہ زیر پڑھ رہے ہو۔ وہیں تشریف فرما آپ کے دادا جان علامہ رضا علی خان تھے۔ جب بار بار اصرار کرنا شروع کیا استاد نے، زبر کے بجائے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زیر ہی پڑھ رہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا علامہ رضا علی خان نے فرمایا کہ دوسرا قرآن عظیم کا نسخہ لایا جائے۔ چنانچہ جب دوسرا نسخہ لایا گیا تو دیکھا گیا کہ اس میں زبر ہی تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ شہزادے پڑھو، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زبر کے بجائے زیر ہی پڑھا۔ پھر آپ کے دادا جان کو کچھ شبہ ہوا تو آپ نے دوبارہ ایک نسخہ مزید منگایا۔ جب اس نسخے میں دیکھا تو پتہ چلا کہ پہلے والے قرآن میں اور دوسرے والے قرآن میں بھی کتابت کی غلطی ہو چکی تھی، زیر کے بجائے زبر ہو چکا تھا۔ آپ کے دادا جان نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ شہزادے کیا بات ہے کہ تم زبر کے بجائے زیر پڑھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دادا جان میں تو زبر ہی پڑھنا چاہتا تھا، مگر بے ساختہ میری زبان سے زیر نکلتا تھا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کی اس قدر حفاظت فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان سے غلط بھی نکلنے نہیں دینا چاہتا ہے۔ یہ شان تھی ہمارے امام کے بچپنے کے عالم میں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سبق کرنے کا واقعہ بھی اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کو چند سبق پڑھا دیا کرتے تھے، باقی کے اسباق جو ہوا کرتے تھے وہ اعلیٰ حضرت خود ہی پڑھ لیا کرتے تھے، اور اتنی تیزی سے اس کو حفظ فرماتے، یاد کر لیتے اور اس اساتذہ کرام کو سنا دیا کرتے تھے کہ آپ کے اساتذہ کرام کی عقلیں بھی دنگ رہ جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد نے کہا کہ میاں یہ تو بتاؤ، صاحبزادے یہ تو بتاؤ کہ تم کوئی جن ہو یا انسان ہو؟ کہ ابھی کچھ دیر ہی گزرتا ہے سبق پڑھا کر اور تم سارے باقی کے اسباق کو یاد کر لیتے ہو، آخر تم کوئی جن ہو یا انسان ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جن بنایا یا انسان بنایا؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جب یہ سنا تو آپ نے برجستہ ہو کر جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جن نہیں بلکہ انسان بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان تھی امام احمد رضا کی کہ بچپنے ہی کے عالم میں آپ کے قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ اساتذہ کرام آپ کے قوت حافظہ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ میاں تم جن ہو یا انسان ہو۔ آپ کے قوت حافظہ کا یہ عالم تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔
کہ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیلی بھیت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سید احمد وسیع صورتی رحمۃ اللہ علیہ محدث سید احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پیلی بھیت میں، تو آپ نے ہمارے لیے دعوت کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کو قبول فرمایا اور وہاں پر شامل ہوئے۔ تبھی کچھ کتابوں کی گفتگو شروع ہو گئی، آپس میں کتاب کے حوالے سے گفتگو اعلیٰ حضرت اور حضرت وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہونے لگی۔ تبھی ایک کتاب کا تذکرہ ہوا، عقود الداریہ اس کتاب کا نام ہے، عقود الداریہ اس کتاب کا تذکرہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے یہاں تو روزانہ چند کتابیں آتی ہی رہتی وقتاً فوقتاً، مگر کسی سبب سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتفاق سے یہ کتاب موجود نہیں تھی، عقود الداریہ، اور علامہ سید وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کتاب موجود تھی۔ تو جب آپ نے اس کتاب کا تذکرہ فرمایا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو جب میں جانے لگوں تو مجھے دے دینا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کتاب کو دے دوں گا، مگر اس کتاب کو آپ پڑھ کر مطالعہ فرما کر مجھے دوبارہ لوٹا دیجیے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تبھی ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت کی شام میں رخصتی تھی وہاں سے بریلی شریف، مگر آپ کے ایک خاص جانثار خادم نے اور مرید نے آپ کے لیے دعوت رکھ دی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس دن کو موقوف فرما دیا جانا، دوسرے دن جانے کا ارادہ فرمایا، اور دعوت ہوئی۔ دعوت ہونے کے بعد جب رات آئی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب عقود الداریہ، جو کہ 2 جلدوں میں ضخیم جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اعلیٰ حضرت نے ساری کتاب کو اول تا آخر مطالعہ فرما لیا اور پڑھ لیا۔ جب صبح ہوئی، وقت ظہر گزرا، نماز ظہر آپ نے فرمائی اور بریلی شریف کے لیے آپ روانہ ہونے لگے۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب عقود الداریہ مجھے دی، فرمایا کہ جاؤ یہ حضرت محدث صورتی علیہ صاحب کو دے دو۔ چنانچہ آپ فرماتے کہ میں اس کتاب کو لے کر جانے لگا اور یہ خیال کرنے لگا کہ آپ کا ارادہ تو یہ ہوا تھا، قصد تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کتاب کو لے جائیں گے مطالعہ کی، لگتا ہے حضور پر کوئی بات ناگوار گزری ہے، آپ اس خیال سے لے جا رہے کتاب کو حضرت محدث صورتی علیہ رحمہ کے خدمت میں۔ جب آپ نے دیکھا تو حضرت محدث صورتی وسیع احمد محدث صورتی بھی اپنے کاشان اقدس سے نکل رہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو چھوڑنے کے لیے، روانہ فرمانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے تم یہاں پر کتاب لے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے جو قصد فرمایا تھا اس کتاب کو لے جانے کا، آپ نے وہ ارادہ ترک فرما دیا، مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر دے، چنانچہ اس لیے میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کتاب بھی ساتھ میں لے لیجیے اور میرے ساتھ آئے۔ حضرت وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے فرماتے کیا بات ہے حضرت، آپ نے اس کا ارادہ قصد و ارادہ فرمایا تھا اور ترک فرما دیا، لگتا ہے آپ کو میرے جملے کچھ ناگوار گزرے جو میں نے کہا تھا کہ آپ مطالعہ فرما کے اس کتاب کو دوبارہ لوٹا دیجیے گا۔ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا کیا ماجرا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ ارادہ تو تب فرمایا تھا لے جانے کا جب کل روانگی تھی، مگر چونکہ روانگی آج ہو رہی ہے اور کل میرے پاس ایک شب ملی تھی تو میں نے اسی ایک شب میں اس کتاب کی دونوں جلدوں کا مطالعہ فرما دیا ہے۔ حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کے اس جملوں کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو اس کتاب کے سارے اسباق اور ساری عبارات یاد ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنی جہاں ضرورت ہوگی میں اس کتاب سے فتاوے لکھ دوں گا اور اس عبارت کو بھی لکھ دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اس کتاب کی ساری عبارات اور ساری جو باتیں موجود ہے وہ میرے ذہن میں محفوظ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ زندگی بھر محفوظ رہے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قوت حافظہ تھا کہ آپ ایک شب میں 2 بڑی جلد اور بڑی ضخیم کتابوں کا مطالعہ فرما لیتے اور پھر مطالعہ ہی نہیں بلکہ ان کتابوں کی عبارت کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ فرما لیا کرتے ہیں۔ آپ کے حفظ قرآن کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن میں ایک پارے 30 دن میں 30 پارے کو آپ نے حفظ فرمایا ہے۔ یہ شان تھی ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں 1286 میں تمام درسیات سے آپ نے فراغت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ کرام چند اساتذہ کرام ہیں،
आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जमादुल औला 1294 में आपने शर्फ़ बैत से मुशर्रफ़ हुए। फरमाते हैं कि तालीम तरीक़त हुज़ूर पीर व मुर्शिद हज़रत सैयद शाह आले रसूल महरेरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मैंने हासिल किया। 1296 हिजरी में हज़रत का विसाल हुआ तो मुझे आपने अपने सज्जाद नशीन सैयद शाह अबुल हसन अहमद नूरी के सुपुर्द फरमा दिया। आला हज़रत को आपके पीर व मुर्शिद ने। अलगर्ज़ ये कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असातिज़ा किराम की फ़हरिस्त मुख्तसर है और वो कुल 6 नफूस क़ुदसिया है आपके असातिज़ा किराम। पहले आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के वो उस्ताद जिन्होंने इब्तदाई किताब जिनसे आला हज़रत ने पढ़ी उनका ज़िक्र हम करते हैं। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादर बेग साहब बरेलवी अलैहि रहमा, ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के वो असातिज़ा किराम में से जिनसे आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने इब्तदाई किताबों को पढ़ा। दूसरे हज़रत मौलाना अब्दुल अली साहब रामपुरी है, इनसे भी आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने किताबें पढ़ी है और ये आला हज़रत के उस्ताद रहे। मज़ीद सैयद शाह अबुल हसन अहमद नूरी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़, ये भी आप रहमतुल्लाहि अलैह के असातिज़ा किराम में से। आपके वालिद माजिद अल्लामा नक़ी अली ख़ान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह, ये भी आपके असातिज़ा किराम में से है। छठे आपके पीर व मुर्शिद हज़रत ख़ातिमुल अकाबिर शाह आले रसूल महरेरवी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ात गिरामी क़द्र है। ये 6 आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के असातिज़ा किराम है जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया। इसके बाद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि अलैह की 1251 हिजरी में आपकी शादी हुई। शादी जो हुई आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि अलैह की, वो अफ़ज़ल हुसैन की बड़ी साहिबजादी इरशाद बेगम साहिबा से हुई। इसके बाद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि अलैह की कुल 7 औलादें हुई। 2 आपके साहिबजादे, बाकी 5 आपकी साहिबजादियाँ हुई। साहिबजादे बड़े ही मशहूर व मारूफ़ है जिनकी ज़ाते मुक़द्दसा हमारे बयान की मोहताज नहीं है। पहली ज़ात हज़रत मौलाना हामिद रज़ा ख़ान हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात है। दूसरा हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अली रहमतुर रहमान है। आपकी जो साहिबजादियाँ है उनके नाम, उनके अस्मा कुछ यूँ है। पहली आपकी साहिबजादी का नाम जो था वो मुस्तफ़ाई बेगम था। दूसरी साहिबजादी का नाम कनीज़ हसन था। तीसरी साहिबजादी का नाम कनीज़ हुसैन था। चौथी जो आपकी साहिबजादी थी वो कनीज़ हसनैन थी, उनका नाम कनीज़ हसनैन था। और जो आखिर में 5वीं साहिबजादी हुई सबसे छोटी, वो मुर्तज़ाई बेगम, ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास साहिबजादियाँ भी थी। आपके दर्स व तदरीस का दौर भी बड़ा निराला दौर रहा है। बरेली शरीफ में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मंज़रुल इस्लाम मदरसे की बुनियाद रखी। इससे कबल बरेली शरीफ में और कोई मदरसा बाज़ाब्ता जहाँ पर बेहतरीन तरीके से और इंतज़ाम के तरीके से बच्चों को तालीम दी जाए, दीनी तालीम दी जाए, इस तरह से मौजूद नहीं था। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने पहला बरेली शरीफ में मंज़रुल इस्लाम मदरसे के बुनियाद रखकर गोया इल्म दीन को इस तरह फ़रोग़ दिया जिसकी मिसाल आज तक मौजूद नहीं है। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने बुनियाद रखी इस मदरसे की और बड़े बड़े आपके शागिर्द इसमें मुदर्रिस रहे हैं, जिसमें हज़रत सदरुल शरिया अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा और भी बड़े बड़े आपके तलामिज़ा, आपके शागिर्द इसमें बहैसियत मुदर्रिस दर्स दिया करते थे। आपके मदरसे की शान भी बड़ी अजीब है। हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते इस हवाले से एक वाक़या कि एक मरतबा 3 देवबंदी, 3 तलबा आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया हुज़ूर हम दाखिले के लाए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया क्या आखिर क्या वजह है, क्या तुम इससे पहले भी कहीं तालीम हासिल करते थे? उन्होंने कहा जी हुज़ूर हम इससे पहले भी तालीम हासिल किया करते थे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया कि उमूमन होता तो ये है कि तलबा जो होते हैं वो अलग अलग मकामात पर इल्म हासिल करना चाहते हैं कि हर जगह से नए नए गोशे सीखने मिले। तो इससे पहले तुम कहीं से सीखते होंगे, कहीं पढ़ते होंगे, तालीम हासिल करते होंगे, वो कौन सी जगह थी? तो वो तीनों ने कहा तालिब इल्म ने कि जी हाँ, सबसे पहले हम गंगोहा में पढ़ते थे, उसके बाद ऐसा हम देवबंद गए, मगर हमने देखा कि वहाँ पर तालीम जो है बाकायदा सही तौर पर हमें नहीं हासिल हो पा रही है।
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے تو دیوبند اور گنگوہا سے علم حاصل کیا، تمہیں نہیں پتہ کہ ہمارے نظریات کے اختلاف ہے اور بہت سارے معاملات میں ہمارے عقائد و نظریات میں اختلاف ہے۔ تو تینوں نے کہا کہ جی حضور آپ کے اختلافات ضرور ہے، مگر حال یہ تھا کہ جب ہم مدرسے دیوبند میں پڑھا کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ آپ کی مخالفت تو کرتے تھے، آپ کے موقف کی مخالفت تو کرتے تھے، مگر جب بھی کئی مسائل میں انہیں ضرورت درپیش آتی تو آپ کی کتابوں سے ہی وہ اپنے مسائل کو دور کیا کرتے تھے اور اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جس مدرسے میں رہ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام احمد رضا کی کتابوں سے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں اور ان کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کی خدمت میں آ کر ہم علم دین حاصل کریں اور مقام عروج پر ہم پہنچ جائیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی مدرسے کا بھی یہ عالم تھا کہ دشمنان اعلیٰ حضرت بھی آپ کی خدمت میں آ کر آپ کے مدرسے میں داخلہ لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی مسلم الثبوت، جو کہ فقہ حنفی کی فقہ کی مارکۃ العارہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ فرماتے تھے۔ تبھی آپ نے ایک عبارت پڑھی تھی جہاں آپ کو اس سے اختلاف تھا، تو آپ کے والد گرامی نے حاشیہ لکھا۔ حاشیہ اسے کہتے ہیں کہ جو کتاب کے 3 جانب ہوتا ہے، دائیں بائیں اور نیچے جانب ایسے لکیریں کھینچ کے بنا دی جاتی ہے، اور اس کے درمیان میں جو بھی اعتراض یا موقف یا لکھنا ہوتا ہے مصنفین لکھ دیتے ہیں۔ تو علامہ نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی مسلم الثبوت کا مطالعہ فرما رہے تھے، تو آپ کو ایک مقام پر کچھ ایسی عبارت نظر آئی جہاں سے آپ کو اختلاف تھا، علمی اختلاف تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے اسے تحریر فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کے بعد ایک مرتبہ مسلم الثبوت کا مطالعہ فرما رہے تھے، آپ کتاب پڑھ رہے تھے، تبھی آپ کو اپنے والد گرامی کے اس اعتراض نظر آئے اس مقام پر۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بغور مطالعہ فرمانے کے بعد آپ نے اپنے والد گرامی کے اعتراض کا تسلی اور تشفی بخش وہاں جواب لکھ دیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ایک مرتبہ اسی مسلم الثبوت کو پڑھ رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے جب دیکھا کہ یہ جواب میرے اعتراض کا، میرے شبہ کا کسی نے لکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت سے فرمایا، خادم سے فرمایا جاؤ احمد رضا کو بلا کے لاؤ۔ خادم گیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں کہا حضور آپ کے والد گرامی بلا رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ احمد رضا کیا تم نے یہ اس مسئلے کا جواب لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں ابا حضور میں نے اس مسئلے کا جواب لکھا ہے اور اس شبہ کو آپ کے دور کرنا چاہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی جوش محبت میں آپ کے پیشانی کو بوسہ دیتے فرماتے باخدا جو وہ جواب آپ نے لکھا ہے کہ اگر وقت کا بڑا سے بڑا عالم بھی لکھ دے تو میں اس کے علم کو لوہا مان لوں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی علم کا عالم تھا۔ آپ کے تلامذہ بھی بڑے عظیم تلامذہ گزرے، چنانچہ آپ کے تلامذہ کی لمبی فہرست ہے، مگر میں چند آپ کے تلامذہ کو بیان کر دوں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو باقاعدہ کسی مدرسے میں رہ کر تدریس کا کام انجام تو نہیں دیا کہ جہاں پر آپ کے باقاعدہ تلامذہ فارغ التحصیل ہو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے درس و تدریس کے ذریعے، لیکن تاہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے ایسے نفوس قدسیہ چھوڑ گئے جو بذات خود عظیم عظیم علم کے پہاڑ نظر آتے ہیں، جن میں پہلی ہستی جناب مولانا مولوی نواب سلطان احمد خان محلہ بہاری یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے گزرے۔ جناب مولانا سید امیر احمد صاحب علیہ رحمہ بریلی شریف کے یہ بھی رہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ شاگردوں میں سے گزرے۔ تیسرے حضرت مولانا حسن رضا خان برادر اوسط اعلیٰ حضرت، جن کو ہم استاد زمن کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تلامذہ میں سے گزرے، شاگردوں میں سے گزرے۔ حضرت مولانا محمد رضا خان صاحب برادر درخود اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علی رحمۃ الرحمن، حضرت مولانا حافظ یقین الدین صاحب محلہ ملوک سے ان کا تعلق تھا، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں سے ہے۔ حضرت مولانا سید حافظ عبد الکریم صاحب محلہ ذخیرہ، حضرت مولانا منور حسین صاحب، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں سے۔ مولانا حاجی سید نور احمد صاحب
چاٹگامی، یہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ میں سے اور آپ کے شاگردوں میں سے گزرے۔ جناب مولانا واعظ الدین صاحب، مولانا عبدالرشید عظیم آبادی یہ آپ کے 11ویں شاگرد ہے۔ مولانا نواب مرزا صاحب بریلوی 12ویں آپ کے شاگرد ہے۔ مولانا مولوی عبدالاحد صاحب سلطان الواعظین، جن کا لقب تھا سلطان الواعظین، یعنی وعظ فرمانے والے، تقریر فرمانے والے کے یہ سلطان تھے، یہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی الرحمہ کے شاگردوں میں سے اور آپ کے تلامذہ میں سے گزرے۔ حضرت مولانا سید شاہ احمد اشرف صاحب کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ علامہ سید محمد ہاشمی میاں سید مدنی میاں صاحب قبلہ، ان کے والد گرامی سید احمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے نانا جانے، معاف کرنا، ان کے نانا جانے، اور حضرت مولانا سید محمد صاحب محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے 15ویں، میں ترتیب وار بتا رہا ہوں اس لیے نمبر بتا رہا ہوں، ورنہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یہ ترتیب میں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سید محمد صاحب محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں سے گزرے۔ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور زمانہ کتاب فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بہار شریعت جو ہم پڑھتے، یہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے رہے۔ علامہ حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خاص شاگردوں میں سے رہے۔ علامہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں سے گزرے۔ اشرف العلماء سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے گزرے۔ مولانا عبدالعلیم میٹھی صاحب، ضیاء الاسلام حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد و خلیفہ گزرے۔ حضرت مولانا شیخ صالح مکی جو کہ مکہ کے عالم تھے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد میں سے گزرے۔ حضرت مولانا ابو الخیر مکی، یہ بھی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے شاگردوں میں سے گزرے۔ حضرت مولانا عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں سے گزرے۔ حضرت مولانا عبدالحی فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ 25 میں نے تلامذہ کے آپ کے لسٹ بیان کی ہے، اور اس سے زائد 100 سے زائد آپ نے عرب و عجم میں اپنے تلامذہ کو چھوڑ گئے، جو کہ علوم و معارف اور علوم فیض کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہے تھے اور دین و اسلام، دین و شریعت کی خدمت کر رہے تھے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1295 ہجری میں آپ نے پہلا حج و زیارت کا سفر فرمایا تھا، اور وہ اپنے والد ماجد کے ساتھ حرمین طیبین کی زیارت کا شرف و افتخار و امتیاز حاصل فرمایا تھا۔ ایک دن امام شافعیہ حضرت حسین بن صالح جمال اللیل بلا تعارف آپ کا ہاتھ پکڑے، جب اسی دوران آپ سفر میں تھے، حرمین طیبین کے زیارت کے لیے آپ گئے تھے، تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ امام شافعیہ حضرت حسین بن صالح جمال اللیل نے آپ کے دست مبارک کو، آپ کے ہاتھ کو پکڑے اور اپنے دولت قدہ میں اپنے لے گئے اور جانب شریف لے گئے، اور دیر تک آپ کی پیشانی کو پکڑ کر فرماتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو حضرت امام شافعیہ حضرت حسین بن صالح جمال اللیل پکڑ کر فرماتے رہے۔ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے انی لا جد نور اللہ فی هذه الجبین، یعنی بے شک میں اللہ کا نور اس پیشانی میں پاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے سیاستہ کی اور سلسلہ قادریہ کی سند و اجازت آپ کو عطا فرمائی۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا پہلا سفر حرمین طیبین تھا، جو میں نے مختصر طور پر بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1263 میں غالباً دوسرا حج کے لیے آپ نے روانہ ہوئے تھے، اور اس کا واقعہ کچھ یوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خود بیان فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ اور آپ کے کچھ رشتہ دار تھے جو حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ انہیں روانہ کرنے کے لیے، انہیں چھوڑنے کے لیے جھانسی تک گئے تھے۔ تو جب دوران سفر تھے ہی تھے، آپ کے دل میں اپنی ہی لکھی ہوئی نعتیہ غزل پڑھنے کا آپ کو خیال آیا، اور اس کے اشعار آپ کو یاد آ گئے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ وہ اشعار یہ تھے کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ فرماتے وائے محرومی قسمت کے
میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سفر کرنے کا جب ارادہ فرمایا تھا، آپ کی خواہش بڑھ رہی تھی، آپ کے اندر عشق رسول پیدا ہو رہا تھا اور آپ کو اپنے عشق کے اشعار یاد آ رہے تھے، آپ محبت میں تڑپ رہے تھے، عشق و محبت میں مچل رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اپنے اہلیہ اور اپنے رشتہ داروں کو رخصت فرما کے آپ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، امی جان سے اپنی اجازت طلب کی، آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنے سارے سامان کو لے کر حرمین طیبین کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ فرماتے کہ جو میری اہلیہ اور آپ کے رشتہ دار حج کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ بمبئی میں کسی وجہ سے رک گئے تھے، ان کو روک لیا گیا تھا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سفر میں آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیداری میں زیارت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیارت مشتاق ہو کر ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، اور آپ نے پہلی شب میں چند اشعار لکھے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس غزل کے مقطع میں اسی طرح اشارہ فرماتے ہوئے جب آپ نے یہ اشعار لکھے تو آپ کو مقطع لکھنا چاہا، آپ نے مقطع لکھنا چاہا۔ وہ مقطع یہ تھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اس شعر کے مقطع نے لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب اس مقطع کو سنایا تو آپ کی قسمت جاگ اٹھی، آپ کی قسمت انگڑائی لی، اور بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ یہ شان تھی ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ یہاں تک تو ہم نے مختصر طور پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان اور آپ کے علوم و فنون کے حوالے سے چند باتیں، چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آئیے اب سیرت اعلیٰ حضرت کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سیرت کس قدر عظیم تھی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تواضع انکساری بڑی ہی بے مثال تھی، اور اس قدر تھی کہ حضرت سید شاہ اسماعیل حسن میاں کا بیان ہے کہ جب میں بریلی شریف حاضر ہوتا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی لاتے، دسترخوان اپنے ہاتھوں سے بچھاتے اور میرے ہاتھوں کو پانی ڈال کر دھلایا کرتے تھے۔ یہ اپنے وقت کے مجدد اور امام اہل سنت کی شان تھی، اور آپ کی تواضع و انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ علماء کی اور لوگوں کے اس قدر فرمایا کرتے تھے اور خدمت فرمایا کرتے تھے، ذرا بھی اس میں جھجک محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی تواضع اور انکساری کا عالم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشائخ و ائمہ کی بھی انتہائی تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مہدی حسن صاحب جو کہ صاحب سجادہ سرکار کلا ماریرہ شریف تھے، یہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں بریلی شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان بچھایا۔ دیکھیں یہاں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع انکساری ہے۔ آپ نے دسترخوان بچھایا اور میرے ہاتھوں کو دھلانا چاہا، تبھی میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی اور کچھ چھلے میں نے پہنے رکھے تھے۔ صاحب سجادہ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے صاحب زادے صاحب مجھے انگوٹھی اور چھلے دے دیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو حضرت مہدی حسن صاحب نے وہ انگوٹھی اور چھلے نکال کے دے دیے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس انگوٹھی اور چھلوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت مہدی حسن صاحب فرماتے کہ میں ممبئی کے لیے روانہ ہو گیا، مجھے کسی کام کے غرض کے خاطر ممبئی جانا تھا، میں ممبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب ممبئی کا کام میں نے پورا کر لیا تو میں دوبارہ اپنے گھر بریلی شریف تشریف لایا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جانب سے کچھ پارسل آیا تھا، تو آپ کی صاحبزادی فاطمہ کہتی ہے کہ ابا حضور بریلی کے مولانا صاحب نے پارسل بھیجا ہے، اور اس میں ایک تحریر موجود تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صاحبزادی کی انگوٹھی اور چھلے آپ ہی کا خاصہ ہے اور آپ ہی کے لیے یہ آپ اسے استعمال فرمائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ائمہ کرام سے اور علماء سے محبت تھی کہ آپ اس انداز میں ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے کہ جس سے ان کے اندر کوئی نقص اور ان کی توہین نہ ہو سکے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طرز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اخلاق
بڑا ہی عظیم تھا اور بڑا ہی منفرد تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی عظیم اخلاق کے مالک بھی تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ تبھی حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے میزبان کو اشارہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ دھلائے، پہلے آپ کے ہاتھ پہلے دھلائے جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ فرمایا کہ آپ محدث ہیں اور عالم بالسنہ ہے، آپ کا یہ فیصلہ بالکل حق ہے اور آپ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ اگر ایک مجمع مہمان کا ہو تو سب سے پہلے چھوٹے کا ہاتھ دھلایا جائے اور آخر میں بڑے کا ہاتھ دھلایا جائے، اس لیے کہ بزرگ کو ہاتھ دھونے کے بعد دوسروں کے ہاتھ دھلنے کا انتظار نہ کرنا پڑے، اور کھانا ختم ہو جانے کے بعد سب سے پہلے بڑے کا ہاتھ دھلایا جائے، اس لیے کہ میں شروع میں ابتدا کرتا ہوں لیکن کھانا کھا چکنے کے بعد آپ کو ابتدا کرنی ہوگی۔ مولانا سید محمد صاحب محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محدث اعظم ہند، کہ اس دسترخوان پر میں بھی موجود تھا، حاضر تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے اس ارشاد پر محدث اعظم کا ہاتھ بڑا اور تش کو آپ نے اپنی طرف کھینچا کہ سب سے پہلے میرے ہی ہاتھ دھلایا جائے، اور اعلیٰ حضرت مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، چہرے سے فرمانا کہ ایسے فیصلے کے خلاف درآمد آپ کی شان کے خلاف ہے۔ یہ دلچسپ اور خوشبودار نقشہ دیکھ کر اور یہ خوشگوار نقشہ دیکھ کر جب آنکھیں میری ٹھنڈی ہو گئی تو مجھے بھی اس کا لطف تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں علامہ ظفر الدین بہاری، جب مجھے یہ حسین خوشگوار موقع یاد آتا ہے تو میری آنکھیں خوشی سے ٹھنڈی ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے مشائخ کرام کے درمیان اس قدر پیار و محبت تھی اور اس قدر الفت تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی سخی اور کرم سخاوت کے مالک بھی تھے، اور آپ کی سخاوت کی مثالیں بھی بہت موجود ہے۔ چنانچہ ذکا اللہ خان صاحب کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسب معمول ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد فاٹک پر تشریف لائے۔ فاٹک پر تشریف لانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اپنے چاہنے والوں کو رخصت فرمانا چاہا، اور ایک ایک کو رخصت فرماتے رہے۔ تبھی ایک آپ کا خادم جس کے پاس رضائی نہیں موجود تھی اور بڑا ہی کڑاکے کی ٹھنڈی کا موقع تھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خادم سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس رضائی نہیں؟ اس خادم نے کہا کہ حضور رضائی میرے پاس موجود نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے پاس ایک بڑی ہی خوبصورت رضائی موجود تھی جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اوڑھ رکھی تھی۔ تبھی حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ذکا اللہ خان صاحب نے اس رضائی کو لے کر اس خادم کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتباع شرع و تقوی بھی بڑا عظیم تھا۔ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کو تاخیر ہو گئی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، اور تمام مقتدی حضرات جو تھے وہ کاشانہ اقدس کی جانب تک رہے تھے کہ آپ علیہ رحمہ کب تشریف لائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس حالت میں دیکھ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ اپنا پہلے دایاں پیر داخل کریں گے، جب بایاں پیر داخل کریں گے۔ باخدا میں نے دیکھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ اپنے بائیں پیر کو نہیں بلکہ دائیں پیر کو داخل فرماتے ہیں، اور ہر صف میں پہلے آپ اپنے دائیں پیر کو آگے بڑھاتے حتیٰ کہ آپ مصلی امامت تک پہنچ جاتے۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے اتباع شرع و تقوی کا عالم تھا کہ جلد بازی میں بھی آپ خلاف شرع کوئی کام نہیں کر رہے۔ اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوتے ان کی زیارت کے لیے، جن کا نام تھا شاہ شیراجی میاں، تو وہ بلا تکلف عورتوں سے بیعت لیتے بے پردگی کے ساتھ، مطلب کوئی بیچ میں پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، اور آپ عورتیں ان کی خدمت میں ہے، وہ بیعت فرما رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جب یہ منظر دیکھا شاہ شیراجی میاں کا تو آپ فوراً وہاں سے غضبناک ہوئے اور غصے میں آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی، زیارت کے لیے حلقہ کے لیے گئے تھے۔ تو جب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے بارے میں شاہ شیراجی میاں نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ سے ملنے کے لیے اسٹیشن پہ آئے، کہا حضور مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض کیوں ہوئے کہ میں نے عورتوں کو بلا تکلف
بے پردگی کے ساتھ میں نے ان سے بیعت لینا چاہی تھی اور آپ نے اس چیز کو منازع فرما لیا۔ باخدا کہتا ہوں حضور مجھے معاف فرما دیجیے، آج کے بعد میں کبھی عورتوں کو بلا تکلف اس طرح سے بیعت نہیں لوں گا۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا اتباع شرع و تقویٰ تھا کہ آپ بڑے سے بڑے پیروں کی بھی اصلاح فرما دیا کرتے تھے اور اس میں رتی برابر بھی کوئی گنجائش نہیں رکھتے تھے کہ غیر شرعی عادات کو آپ قبول کریں۔ ایک مرتبہ ایک فوجی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا زیارت کے لیے اور اس کا گھٹنا کھلا ہوا تھا، تو جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ستر عورت مرد کے لیے بھی اتنا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مردوں کا ستر عورت ہے اور اس کا ڈھانکنا اور اس کا پردہ کرنا مردوں کے لیے بھی واجب ہے۔ تو وہ فوجی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس کی باتوں کو، اس کی گفتگو کو نہیں سماعت کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک کپڑے کو لیتے اس کے اوپر ڈال دیتے، پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنی نظر کو اس سے ملا کر گفتگو فرماتے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اتباع شرع و تقویٰ کا عالم تھا۔ آپ احیاء دین، احتیاط فی الدین کے بھی بڑے ہی مالک تھے۔ آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ مسجد کے اندر انڈی کا تیل جلانا یہ ناجائز و ممنوع ہے۔ تبھی آپ کے ایک بڑے ہی خاص شاگرد رہے حاجی کفایت اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ تیل جلا دیا تھا مسجد میں انڈی کا، تو آپ نے غصے میں فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ احمد رضا کا اس کے خلاف فتویٰ ہے اور میں نے ممنوع اور اسے منع قرار دیا، اگر کوئی شخص اسے دیکھتا ہے تو کہے گا کہ احمد رضا اس کے خلاف فتویٰ تو دیتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، لہٰذا اگر تم یہاں کھڑے ہو کر یہ بیان کرو گے کہ میں نے اس سرائی کے اندر انڈی کا تیل نہیں ڈالا بلکہ دوسرا ہی تیل ڈالا ہے، مگر کیا تم سب کو بیان کرو گے؟ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس تیل کو، اس سرائی کو یہاں سے ہٹا دو۔ مرض کے حالات میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی۔ ایک عالم دین تھے جو عورتوں کے مزارات پر جانے کے قائل تھے اور اس کو جائز سمجھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرض کے حالات میں آپ کے وقت علالت ہے، وہ عالم دین نے سوال بھیجا اور بطور کچھ دلیل شواہد بھی پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کچھ لوگوں کی مدد سے چاہا کہ وہ مجھے اٹھائے اور بٹھائے، تو چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سہارا دیا اور آپ نے مرض علالت میں اس کتاب کو لکھا اور اس عالم دین کو جواب دیا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا یہ بالکل ناجائز و ممنوع ہے، اس کی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی احتیاط فی الدین کی حالت تھی اور یہ شان تھی آپ کی۔ چنانچہ آپ نے 1335 ہجری بمطابق 1911 عیسوی کو آپ نے قرآن عظیم کا ایک عظیم ترجمہ کیا جو کہ کنز ایمان کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 67 سال کچھ ماہ کی عمر پا کر 25 صفر میں 1340 ہجری بمطابق 18 اکتوبر 1921 عیسوی کو اس دار فانی سے یہ عظیم ستارہ آخرت کی طرف رحلت فرما گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہمیں اور آپ کی غلامی میں قبول فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی لرزش ہو گئی تو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔